الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے وتدلوا بہا اور نہ لے جاؤ بہا انہیں الی الحکام حاکموں کی طرف لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاثم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ دوبارہ دیکھیں، ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے وتدلوا اور نہ لے جاؤ بہا انہیں الی الحکام حاکموں کی طرف لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ من فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاثم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں تین انتہائی مرغوب ترین چیزوں سے انسان کو روکا اور انسان اس سے باز بھی آ گیا، کھانے سے، پینے سے اور صحبت سے۔ تو اب اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے حرام سے بچنے کی اس آیت مبارکہ کے اندر تلقین کر دی کہ جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے گا وہ حرام ہے، چاہے دینے والا خوشی سے ہی کیوں نہ دے۔ جیسے کہ سود ہوتا ہے، اب کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں واپسی آپ سے اتنے نہیں اتنے اضافے کے ساتھ لوں گا۔ اب بندہ مجبور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو فی الحال تو مجھے چاہیے، چلو ٹھیک ہے میں 50 روپے زائد دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 500 زائد دے دوں گا، 1000 زائد دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فی الحال مجھے ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ اب یہاں پر بظاہر اس کی خوشی ہے، بظاہر اس کی خوشی ہے، رضامندی سے وہ شخص راضی ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ جی 10,000 کے اوپر میں نے آپ سے 11,000 روپے لینے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا۔ اب بظاہر رضامندی، خوشنودی، لیکن یہ کیا ہے؟ طریقہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے اگرچہ دینے والا خوشی سے دے دے، وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، لیکن وہ چیز کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو وہ حرام ہی کہلائے گی۔ اور اس کی مختلف شکلیں شیخ بھٹوی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، جیسے سود، پھر زنا کی اجرت، اس کے اندر بھی وہ آپس میں رضامند ہوتے ہیں، پھر نجومی کی جو فیس ہوتی ہے، وہ شراب کی فروخت، لاٹری، جوئے کے ذریعے سے جو کمائی کی جاتی ہے، گانے بجانے کی اجرت، تو یعنی ہر وہ چیز جو باطل وسائل کے ذریعے سے آپ حاصل کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ حرام قرار دے دیا۔ تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ آپس میں اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اموال کا لفظ یعنی اموالکم، تمہارے مال، اپنے مال، اللہ رب العالمین نے اس لیے نقل کیا یہ لفظ کہ بندہ جب سمجھتا ہے کہ میری چیز ہے تو وہ کسی کو ناجائز نہیں دیتا، اگر حق نہیں بنتا تو وہ بندہ اس کو نہیں دے رہا ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارا حق بھی نہیں بنتا، تم کیسے لیتے ہو۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کروا دیا جائے، آپ کسی پنچایت میں گئے، کسی کے پاس گئے، قاضی کے پاس گئے، عدالت میں گئے، اب عدالت کے ذریعے سے وہ چیز آپ کے نام ہو گئی یا آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ چاہے میری نہیں ہے
مجھے پتہ یہ میری نہیں ہے، لیکن عدالتی فیصلے کے ذریعے سے وہ چیز اب میری بن چکی ہے، تو میں اپنے لیے اس کو حلال سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو بندے آتے ہیں اور وہ دونوں کے دونوں اپنے مسئلے کو پیش کرتے ہیں، لیکن جو حقدار ہوتا ہے، جس کی وہ چیز ہوتی ہے، وہ اپنا مسئلہ صحیح الفاظ کے اندر نہیں پیش کر رہا ہوتا، اپنی دلیل کو یعنی اتنے واضح انداز کے اندر نہیں پیش کر سکتا کہ جو نظر آ جائے کہ ہاں یہی حق ہے۔ لیکن دوسرا بندہ بڑا چالاک ہوتا ہے، وہ اپنی غلط دلیل کو بھی اس انداز کے اندر پیش کرتا ہے کہ وہ قاضی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بندہ صحیح ہے، یہ جو دلیل پیش کر رہا ہے یہ دلیل اس کی سچی ہے، اور میں دونوں کی گفتگو کو سن کر، اب ظاہر ہے فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ظن غالب پر ہوتا ہے، ظن غالب کے اوپر ہوتا ہے، یقین پر نہیں ہوتا۔ اب وہ ظن غالب کیا ہے کہ جو آپ اس وقت شواہد پیش کر رہے ہیں، آپ نے جو شواہد دکھائے، جو چیزیں آپ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی بندے کے بارے میں فیصلہ دے دوں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق نہیں، فرمایا کہ میں اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا اس کے حق میں تو اب وہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی۔ وہ جانتا ہے کہ میرے لیے نہیں ہے، تو وہ لے کے بھی اگر جا رہا ہے میرے فیصلے کی بنیاد پر، وہ آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر قاضی نے کبھی فیصلہ کر دیا، عدالت نے کوئی فیصلہ دے دیا اور بندے کو علم ہوتا ہے کہ یہ میری چیز نہیں ہے، یہ میرے حق میں فیصلہ اگرچہ آ گیا ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک اصل وہی ہے، تو اگر وہ لے کے جا رہا ہے تو اس فیصلے کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس بات میں، اسی آیت میں بیان فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ نہ تم حاکموں کی طرف اس مال یعنی اس بات کو لے کر جاؤ، لوگوں کا جو معاملہ ہے اس کو حاکموں کی طرف لے کے جاؤ۔ اب کیا مقصد ہے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کا مال جو ہے اس کا ایک حصہ ناجائز طریقے سے حاصل کر لو۔ اس کی علماء دو تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ جی جج سے میرے اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، تو میں جو فیصلہ بھی کرواؤں گا کروا سکتا ہوں اپنے حق میں، اگرچہ یہ میری چیز نہیں ہے، وہ خوشی سے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں نے جج کو اپنی طرف مائل کر دینا ہے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا دینا۔ اگر یہ صورت ہے تو یہ بھی باطل ہے، اس آیت کے اندر یہ بھی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی کہ دونوں آ گئے، جج سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے جج نے وہ جو بہتر سمجھا تھا کہ ظن غالب یہ کہ اس بندے کی یہ چیز ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرما دی کہ یہ دونوں کے دونوں طریقے جائز نہیں ہیں۔ اب یہاں پر بظاہر دیکھا جائے کہ یہاں پر فیصلہ ہو گیا ہے، حق میں چیز آ گئی ہے عدالت کے ذریعے سے، فیصلے کے ذریعے سے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ بالاسم، کہ یہ گناہ کے ساتھ تم نے مال حاصل کیا۔ کیوں؟ کہ دلیل جو پیش کی ہے وہ جھوٹی دلیل ہے، جو تم نے گواہ پیش کیا ہے، جو دلیل پیش کی ہے وہ جھوٹی دلیل ہے، جھوٹا گواہ ہے، تو اس کے ذریعے سے تم نے وہ مال حاصل کر لیا ہے، اگرچہ وہ چیز باطل طریقے سے ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ قید اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں لگا دی کہ اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہو۔ تو جب بندے کو علم ہے اور وہ فیصلہ دیکھتا ہے کہ میرے حق کے اندر آ گیا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر یہی چیز اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے اکثر معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، ظاہر ہے عدالت کے اندر جاتے ہیں، میں حق پر ہوں تو میں بھی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہوں، وہ باطل پر ہے تو وہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتا ہے۔ اب دونوں حق پر اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ باطل والے کا جو وکیل ہے وہ اچھے انداز کے اندر دلیل پیش کر سکتا ہو، اب وہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اب پتہ دونوں فریقوں کو ہوتا ہے کہ کس کا یہ حق ہے اور کس کا حق نہیں ہے، تو ہمیں اس جانب جانا چاہیے کہ جس کا حق ہے اس کو دے دیں۔ اور پھر اگر کسی معاملے کے اندر یہ کلیئر نہ ہو سکے کہ یہ حق میرا تھا یا اس کا تھا، تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک واقعہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ملتا ہے، خاص طور پہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک اسی طرح کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سورہ انبیاء کے اندر آئے گا کہ وہاں پر ایک زمین کا معاملہ تھا
اس زمین سے میرے خیال میں سونا نکلا، یعنی گڑھا نکلا، وہ سونے کا تھا۔ اب بیچنے والے نے کہا میں نے آپ کو زمین بھی بیچی تھی اور جو کچھ اس میں تھا وہ سب کا سب میں نے بیچا تھا، میری نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں، میں نے آپ سے زمین لی ہے، میں نے اس کے اندر موجود چیزیں تو نہیں لی۔ اب دونوں کے دونوں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے آپ کو سب کچھ بیچا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے صرف آپ سے زمین خریدی ہے، اس کے اندر موجود خزانہ نہیں خریدا۔ معاملہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آتا ہے تو پھر وہ ان سے ساری بات سن کر پوچھتے ہیں کہ تمہاری اولاد ہے؟ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ میری بیٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو آپس میں ان کا نکاح کر دو اور یہ جو نکلا ہے خزانہ وہ ان دونوں کے درمیان میں تقسیم کر دو، یعنی حق مہر کے طور پر ان کو دے دو۔ تو یعنی کہ اس دور کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی کہ وہ اپنا حق نہیں سمجھ رہے تھے، حالانکہ اصل حق کس کا ہے؟ جس نے بیچی ہے، ظاہر ہے اسی کی تھی نا پہلے ملکیت، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے تو سب کچھ بیچ دیا، اور لینے والا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ چیز نہیں خریدی۔ تو یعنی یہ کیفیات جب ہو جائیں ہماری بھی تو یقیناً ہمارے جو معاملات چلتے ہیں عدالتوں کے اندر اتنا لمبا یا پھر پنچایتوں کے اندر اتنے لمبے معاملات چلے جاتے ہیں، وہ یقیناً سیکنڈوں کے اندر آ جاتے ہیں، وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اشارہ اس جانب بھی ہے خاص طور پہ قاضی کے لیے، کہ قاضی جو ہے وہ فیصلہ دونوں فریقوں کی باتوں کو سن کر کرے اور دلائل کے اعتبار سے جو اس کو راجح نظر آئے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا نا کہ جب حاکم وہ اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اصل بات تک میں پہنچوں، فرمایا کہ اگر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے دیتے ہیں، اور اگر نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر پھر بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کوشش کی تھی اپنی۔ تو قاضی اس لحاظ سے تو اپنے آپ سے کو بچا لے گا اگر وہ محنت کرے، کوشش کرے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ جی تعلقات ہیں، ٹھیک ہے اس سے میرے اچھے تعلقات ہیں، اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، تو یہ پھر اس کے حق میں بھی، قاضی کے حق میں بھی جو ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے امام العادل کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے اس میں امام عادل ہوگا، یعنی ایسا حکمران، ایسا قاضی جو عدل انصاف کرنے والا ہو، تو یعنی اس کے لیے یہ بات لازم ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ دیکھیں، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وتدلو، اور نہ لے کر جاؤ، واو کے بعد لا محذوف ہے، یعنی ولا تدلو، وتدلو، اور نہ لے کر جاؤ، بہا، اسے۔ ویسے ادلا کا معنی ہوتا ہے لٹکانا، ڈول، جو پانی کھینچنے کے لیے ڈول نیچے لٹکایا جاتا نا کنویں میں، اس کو فادلا دلوا، سورہ یوسف کے اندر بھی یہ لفظ آئے گا۔ تو بعد میں یہ لفظ کسی معاملے کو کسی کی طرف لے جانے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ تم لے کر جاؤ اسے، إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، یعنی مقصد کیا ہے حاکموں کی طرف لے جانے کا؟ وہ اللہ بیان فرمائے تاکہ تم حاصل کر لو، تاکہ تم لے لو، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالإثم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر ایک اور بات نقل کی ہے انہوں نے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حق لینے کے لیے، اپنا حق ہے، اس حق لینے کے لیے اس کو تاوان دینا پڑتا ہے، جس کو آج کل ہم رشوت بھی کہتے ہیں، کہ بندے کو پتہ یہ میرا حق ہے، اب وہ دیتے نہیں ہیں، وہ اتنا مجبور کرتے ہیں کہ بندہ وہ دے، تو کہتے ہیں اگر پھر یہ کیفیت بن جائے تو بندہ اگر دے دیتا ہے تو دینے والے پر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حق اپنا لے رہا ہے، وہ نہیں دے رہا، وہ اس کے اوپر گناہ ہے، کیونکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو آپ نے فرمایا تھا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہے۔ تو وہاں پر کیونکہ دینے والا خوشی سے نہیں دے رہا، وہ اس کو مجبور اتنا کر دیا گیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب میں اپنا حق اسی طرح ہی حاصل کر سکتا ہوں، تو پھر اس کے اندر وہ بندہ مجرم ہے۔ لیکن پہلے ہی وہ بندہ جاتے ہی وہ کہتا ہے پتہ ہے حق بھی میرا ہے، لیکن پہلی فرصت میں جا کے وہ اس کو دے دیتا ہے، تو یہ بات پھر وہ اس کے اندر رشوت کے اندر آ جائے گا، اگرچہ وہ اس کا حق ہے، لیکن کیا ہے اس نے بھی مانگا نہیں تھا، یہ بندہ اپنی جلد بازی کے اندر کہ تاکہ مجھے بار بار چکر نہ لگانے پڑے یہ دے دیتا ہے، تو پھر یہ بھی مجرم ہے ساتھ میں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔